به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. صدق الله العظيم. درود شریف پڑھتے ہیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. نہایت ہی عزت و احترام کے مستحق موقر حضرات علماء کرام اور بہت ہی محبتوں کے قابل بزرگوں اور بھائی، اصل بات شروع کرنے سے پہلے ایک تمہید کی بات یہ ہے کہ یہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کا جو یہ پروگرام ہے یہ اسلام کے قانون میراث سے متعلق ہے، اور میراث کہا جاتا ہے اس جائیداد کو، اس مالیت کو جو کوئی بھی شخص انتقال کے وقت میں چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اس کو میراث کہتے ہیں. تمہید میں بات یہ عرض کرنی ہے کہ جب کوئی موضوع متعین ہوتا ہے اور اس پر بات کی جاتی ہے تو وہ بات نارمل قسم کی بات سے تھوڑی مختلف ہوتی ہے. کہنے والے کے لیے بھی تھوڑی مشکل ہوتی ہے، تو کہنے والے کو بھی تھوڑی زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، اور سننے والوں کے لیے بھی تھوڑی مختلف ہوتی ہے، یعنی انہیں بھی تھوڑا سا زیادہ توجہ کی ضرورت پیش آتی ہے. اس طرح کے موضوع پر جب بات ہوتی ہے تو یہ جلسہ کم رہتا ہے، کلاس زیادہ ہو جاتی ہے. اور اللہ کا فضل ہے، میں مبارکباد دیتا ہوں یہاں کے ذمہ دار سبھی قابل علماء حضرات کو اور ان کے ساتھ آپ حضرات کو بھی، کہ جتنا 2-4 بار مجھے آپ کے اس قصبے میں آنے کا موقع ہوا ہے تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب اس موضوع پر بات کرنی ہے آپ کو. تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ سب اچھی بات ہے، اس بہانے ہمیں بھی کچھ پڑھنے کی توفیق ہو جائے گی اور ہم بھی آپ سب حضرات کے ساتھ ثواب میں شامل ہو جائیں گے. تو تمہید میں بس یہی کہنا تھا کہ دعا بھی کریں اور توجہ بھی رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو ہمارے لیے مفید بنائے اور ہمیں اپنے قرآن اور اپنی شریعت کو سمجھنے کی صلاحیت بھی دے اور عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. بزرگوں، مسلمان کی حیثیت سے ہمارا یہ یقین ہے، اور اگر خدا نخواستہ یہ یقین کچھ دھندلا ہے تو اسے ہمیں روشن کر لینا چاہیے کہ اللہ نے اپنے فضل سے، اپنے نبی کے طفیل ہمیں جو دین عطا کیا ہے وہ انتہائی درجے مکمل ہے. میں رک گیا اس لیے کہ کئی مرتبہ کوئی بات بولنے سے سمجھ میں آتی ہے اور کئی مرتبہ رکنے سے سمجھ میں آ جاتی ہے. مکمل کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں جس صورتحال کا بھی سامنا ہو، یہ اسلام والا قانون اسی صورتحال میں پوری طرح اس کی انگلی پکڑنے کے لیے تیار ہے اور ہر جگہ اس کی رہنمائی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے.
اصل میں ہوا یہ ہے کہ دنیا کی دوسری قوموں کو دیکھ کر ہم لوگوں کے یہ تبدیلیاں دوسری قوموں نے اپنے دین کو بہت لمیٹیڈ کیا. ایک بار پھر تو کروں اور بہت سے ذکر دوسری قوموں نے اپنے دین اور مذہب کو بہت لمیٹیڈ کر لیا, محدود کر لیا. یعنی انہوں نے بس یہ سوچ لیا کہ جب ہم چرچ میں جائیں گے تو دین کو فالو کر لیں گے, جب ہم کلیسا میں جائیں گے تب ہم اپنے مذہب پر عمل کر لیں گے, جب ہم مندر میں جائیں گے تو اپنے مذہب پر عمل کر لیں گے. لیکن جب ہم اپنے عبادت خانے سے, اپنے چرچ سے, اپنے کلیسا سے, اپنے مندر سے, اپنے گرودوارے سے باہر آئیں گے تو پھر اس دین کو اپنی زندگی سے مائنس کر دیں گے, اور جو جی چاہے گا اپنی کاروباری زندگی ہو یا گھریلو زندگی ہو, جو بھی چیز ہماری عبادت سے الگ ہوتی ہے اس میں دین کا کوئی کردار نہیں رہے گا. اگر یہ دنیا کے دوسرے لوگوں نے کیا ہمیں ان سے لیکن اگر خدا نہ خواستہ ان کی دیکھا دیکھی ہمارا بھی یہ ذہن بن جائے کہ ہم بھی جب مسجد میں آئے تو 100% اپنے دین کی فکر کریں, اور جب مسجد سے باہر اپنی زندگی کے کاروباروں کو دیکھیں تو پھر ہمیں دین کی پرواہ نہ ہو, تو یہ پھر ہماری اپنے دین کے ساتھ وفاداری نہیں بلکہ بدترین بے وفائی. ہمارا یہ یقین ہے نا, عقیدہ, کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا, اور اس قرآن کی کتاب, قرآن کے نازل ہونے کے بعد کوئی دوسری کتاب نہیں آئے گی. تو یہ یقین ہمارا کسی پاگل پن میں نہیں ہے, بلکہ اس کے پیچھے ہمارے پاس بڑے طاقتور دلائل موجود ہیں. کوئی ہم سے کہنے لگے, کوئی عیسائی دوست, صاحب یہ کوئی بات ہے کہ ہمارے انجیل کے بعد تو کتاب آ جائے گی اور ہمارے حضرت کے بعد نبی آ جائیں گے, لیکن تمہاری کتاب کے بعد کتاب نہیں آئے گی, تمہارے نبی کے بعد نبی نہیں آئیں گے, ایسا کیوں ہے؟ تو ہمارے پاس اس کی دلیلیں ہیں, اس لیے کہ یہ آخری قانون کی کتاب اور آخری نبی کی تعلیمات کو اللہ تعالیٰ نے ایسا مکمل اور ایسا لچکدار بنایا ہے کہ یہ دنیا اپنی ترقیوں میں کتنی ہی کشادہ ہوتی چلی جائے لیکن اتنی کشادہ نہیں ہو سکتی کہ قرآن کا قانون اس کو چاروں طرف سے نہ گھیر لے. یہ تھوڑی سی بات میں نے اس وجہ سے کی کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہمارا یہ دین نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, قربانی کی طرح ہماری 24 گھنٹے کی زندگی میں ہماری رہنمائی کرتا ہے, کر رہا ہے, کرنے کے لیے تیار. کاش جیسے ہم فکر کرتے ہیں جب ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں کہ ہماری نماز اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو, ہماری حج کی درخواست منظور ہو جائے تو جائیں گے کئی مہینے کے بعد فکر ابھی شروع کر دیتے ہیں کہ طواف کیسے کرنا. قربانی ہوگی 10 ذی الحجہ کو, نحاسے میں سے جانور خرید کے لاتے ہیں تو پہلے فکر کر دیتے ہیں کان ناک کیسا ہونا چاہیے, کیسا نہیں ہونا چاہیے. یہ ہماری ساری فکر عبادتوں میں ہوتی ہے, عبادتوں سے ہٹ کر نہیں ہوتی. اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے دین کے بارے میں بھی لوگ ایسا سمجھنے لگے جیسے یہ بھی مسجد اور رمضان اور حج کا دین ہے, اس کے علاوہ اس دین کا بھی کوئی کردار نہیں. دوسرے لوگ تو بعد میں سمجھیں گے, اصل رویوں میں ہمیں اپنے تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جیسے نماز روزے کے بارے میں اپنے دین کو جان کر اس پر عمل کی کوشش کرتے ہیں, ویسے ہی اپنی ساری زندگی کے بارے میں اس دین کو جانیں اور اس پر عمل کریں گے بھی انشاءاللہ. اب آپ یہ دیکھیے, یہ جو میراث ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں باقاعدہ بٹوں تک کا حساب لگا کر بتایا ہے کہ کسی کے انتقال کے بعد اس کی چھوڑی ہوئی جائیداد کسے کسے مل سکتی ہے, کسے کسے نہیں مل سکتی. پھر جن کو مل سکتی ہے ان کو کتنے % ملے گی. میں دیکھو میرا عجیب سا تاثر ہے میرے چہرے پر یہ بتاتے ہوئے کہ یہ سارا حساب اللہ نے ہم پر نہیں چھوڑا,
بلکہ یوں کہیے کہ اپنے نبی پر بھی نہیں چھوڑا، بلکہ سارا کا سارا حساب قرآن کی آیت میں خود لگا کر بتایا۔ اور یہ ایسا اپنی طرف سے لگا دیا بالکل سیم نماز کی رکعات کی طرح۔ جیسے نماز کی رکعت میں ہم اپنی مرضی سے تبدیلی نہیں کر سکتے کہ فجر میں 2 کے بجائے 4 کر دیں، مغرب میں 3 کے بجائے 2 کر دیں، جیسے ہم نماز کی رکعات میں اپنی طرف سے رتی برابر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، ویسے ہی ایز اے مسلم ہم اللہ کے اس قانون کے بھی پابند ہیں کہ باپ، ماں، دادا، دادی، بھائی، بیوی، شوہر، کسی کے بھی انتقال کے بعد چھوڑی ہوئی اس کی جائیداد میں، چاہے وہ بنگلہ اور بلڈنگ ہو، چاہے وہ ایک سوئی ہو، اس میں اپنی طرف سے ہم رتی برابر کسی تبدیلی کرنے کا حق نہیں ہے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی، جن کے علم میں ہے، علماء تو خیر میرے مخاطب ہی نہیں ہے، ان کے لیے تو دعائیں ہیں میری طرف سے، لیکن آپ غور کیجئے کہ نماز کی رکعتوں میں بھی ہم تبدیلی نہیں کر سکتے، میراث کے حصے میں بھی نہیں کر سکتے، مگر ایک اعتبار سے اگر دیکھیں تو میراث والے حصوں کو اللہ نے خود متعین کیا قرآن میں، اور نماز کی رکعتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے متعین کرائی۔ اس کا مطلب میں نماز کی اہمیت کو کم نہیں کر رہا ہوں، مطلب یہ دکھانا ہے کہ لوگوں میں اختلاف کا جو زیادہ ذریعہ بن سکتا تھا وہ نماز کی رکعتیں نہیں بن سکتی تھی، بلکہ میراث کے حصے زیادہ لڑائی کا ذریعہ بن سکتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے بھی نہیں کہا کہ تم بتا دو فکس کر کے کہ 1/4 کس کا، 3/4 کس کا، 1/6 کس کا، بلکہ یہ سارا کا سارا حساب اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کی آیت میں اپنے آپ لگا دیتا۔ جس بچے نے ابھی قرآن کی تلاوت کی یہاں باقاعدہ نظام کے تحت اس نے جو رکوع پڑھا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ سارا حساب لگا کر کے بتایا ہے کہ کس کو چھوڑی ہوئی جائیداد اور مالیت میں سے کتنا حصہ۔ اور علماء اور حفاظ جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں اس کا، ان کی طرف کی وجہ سے ایک بات میں ان کی کہہ رہا ہوں، جو حفظ کراتے ہیں بچوں کو وہ بھی جانتے ہیں، جب کسی لفظ کے معنی پیچیدہ ہوتے ہیں تو اس کے الفاظ بھی پیچیدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ جو ہمارے یہاں حفظ کی درجوں میں مشہور ہے کہ وہ یوسف مولا یاد کر لینا صحیح کرتے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ اس کے معنی اتنے مشکل ہیں کہ ان معنی کو جب بیان کیا گیا تو اس کے الفاظ بھی نتیجے کے اعتبار سے کیا بن گئے؟ مشکل بن گئے۔ عربی ادب کی بنا کو تو ہم زیادہ بہتر بتاتے رہاؤں کے اعتبار سے کتنا یاد رکھیے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے نماز کی رکعات کو متعین کر کے دیا ہے قانونی اعتبار سے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے میراث میں کس کو کتنا حصہ ملے گا یہ خود قرآن میں متعین کر کے ہمیں بتا دیا۔ آج کل لوگ جو اسلام کو پڑھتے ہیں اور تھوڑے زیادہ قابل لوگ ہیں وہ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، میں آگے چل کے بتاؤں گا، جوڑے رہیے گا، جوڑے گا، 1 گھنٹہ بات کروں گا آپ سے انشاءاللہ، کہ میراث کی جو تقسیم ہوتی ہے اس کا جو بالکل ابتدائی پلر ہے نا، وہ مرد و عورت کے درمیان تقسیم کرنے والا جو قانون بنتا ہے وہ ہے للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی لڑکے یا مرد کا حصہ لڑکی یا عورت کے مقابلے میں ڈبل ہے، یہ نظام بنایا گیا۔ تو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کا درجہ گھٹا دیا، یعنی اگر 3 روپے کسی نے چھوڑے، کسی کے ابا نے، اور ایک بیٹا چھوڑا اور ایک بیٹی چھوڑی، تو اسلامی قانون کے اعتبار سے اس کی تقسیم یہ ہے کہ 3 روپے میں سے 2 روپے بیٹے کو دے دیے جائیں گے اور 1 روپیہ بیٹی کو دے دیا جائے گا۔ تو لوگ اس پر تو اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کم دلوایا، لیکن اس بیک گراؤنڈ کو بالکل نہیں بتاتے کہ جس وقت اسلام نے باقاعدہ عورت کو دلوایا ہے اس وقت پوری دنیا کے کسی سماج میں عورت کو اس میں سے 1 رتی بھی نہیں دلوایا جاتا۔ اور ہمارے لوگوں کو قانون کا پتہ نہیں تو وہ اس پر
کبھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے, کبھی ٹی وی پہ میراث تو ابھی نہیں آئی ہے, آ جائے گی. طلاق کو تو خوب دیکھ لیا نا ہم نے ڈیبیٹ میں, 2-3 سال پچھلے ہم نے طلاق کو خوب ڈیبیٹ میں دیکھا ہے. تو یہ بس سمجھ لینا کہ میراث نہیں آئے گی. یہ اللہ جزا دے علماء کرام کو, یہ پہلے سے اب تیاری کر رہے ہیں تاکہ ہم خود اس پر عمل کرنا شروع کر دیں. ورنہ یہ بھی آئے گی ڈیبیٹ میں. ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا اور وہ بھی سمجھتے کہ ہاں بھائی عورت کے ساتھ زیادتی کر دی, جیسے شاید طلاق کے مسئلے میں بھی زیادتی کر دی. تو بیک گراؤنڈ میں ابھی بتاؤں گا آپ کو, لیکن اصل میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں شروع میں کہ 2-3 آپشن ہمارے پاس ہو سکتے تھے. یا تو یہ آپشن ہوتا کہ انسان کے انتقال کے بعد اس کا کمایا ہوا سارا مال دولت جائیداد وہ سرکار کے خزانے کا بن جاتا. ایک آپشن یہ ہو سکتا تھا. دوسرا آپشن یہ ہو سکتا تھا کہ جس کا مال ہے اسی کو یہ اختیار دے دیا جاتا کہ وہ اپنی مرضی سے جس کو بھی جتنا دینا چاہے دے دے. اسلام میں ان دونوں میں سے کوئی سا نہیں ہے. بہت غور کیجیے گا. اسلام کے تو ایک ایک قانون کی خوبی یہ ہے کہ ایک جگہ انگلی رکھ کر ٹھیک چیز پر عمل کرو گے تو اس کے اثرات بہت دور تک جائیں گے. اس کے نتیجے میں بہت ساری اچھی چیزیں وجود میں آئیں گی اور اس کے نتیجے میں بہت ساری بری چیزوں کا سماج سے کیا ہو جائے گا, خاتمہ ہو جائے گا. ایک جگہ آپ ٹھیک عمل کرنا شروع کر دیں, ہر جگہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. اندازہ کیجئے اگر ہمارے نبی پاک علیہ السلام یہ قانون بنا دیتے کہ تمہارا جو چھوڑا ہوا مال اور جائیداد ہے وہ تمہارے زندگی میں تمہارا ہے اور مرنے کے بعد یہ ہمارے بیت المال میں ہمارے سرکاری خزانے میں جمع ہو جائے گا, تو اس ایک غلط فیصلے کا نتیجہ صرف ایک گھر کی مالی حیثیت کا کمزور ہونا نہیں تھا, بلکہ نتیجے کے اعتبار سے دی اینڈ پورا ملک خسارے میں چلا جاتا. نہیں سمجھا پایا میں یہ والی بات. ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ مجھے زیادہ محنت کر کے کمانے کی کیا ضرورت ہے, مجھے اتنے پاپڑ بیلنے کی کیا ضرورت ہے, مجھے خون پسینہ ایک کرنے کی کیا ضرورت ہے, میری تو آنکھ بند ہو جائے گی, میری اولاد کو تو نہیں ملے گا, میرے بیوی بچوں کے تو کام نہیں آئے گا, یہ تو سرکار کے لوگ آئیں گے, سرکاری آفس میں سارا کا سارا جمع کر دیا جائے گا. لہذا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ آپشن ہوگا کہ پورا اختیار آپ کی سرکار کو آ جائے اور سرکار اپنے اعتبار سے اسے خرچ کرے, تو اسلامی قانون میں یہ والا آپشن مناسب نہیں سمجھا گیا. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ مناسب ہے بھی نہیں. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک صاحب ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ اللہ کے نبی مدینے کی مارکیٹ کا ریٹ فکس کر دیجئے. مدینے کی مارکیٹ کا, میں تیز تو نہیں بول رہا ہوں جلدی, مدینے کی مارکیٹ کا ریٹ فکس کر دیجئے سرکاری اعتبار سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ریٹ فکس نہیں کریں گے, ان اللہ هو المسعر القابض الباسط او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, ریٹ بنانے والا تو اللہ ہی ہے, وہی اپنے ریٹ فکس کرنے کے ذریعے سے امیر و غریب سب کا خیال کر کے ان کے لیے چیزوں کو آسان کر دیتا ہے. اگر ریٹ متعین کر دیا جائے کہ صاحب مہتور کی مارکیٹ کا فلاں چیز کا ایک ریٹ یہ ہوگا اور جبری بنا دیا جائے اس ریٹ کو, تو پھر کئی مرتبہ روزانہ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کا چولہا نہیں جل سکے گا. میں ہمیشہ طلبا کو درسگاہ میں سبزی کی مثال سے سمجھاتا ہوں. سبزی بیچنے والا آتا ہے گاؤں دیہات سے کسی بڑے قصبے میں, تو وہ جب شروع میں تازہ سبزی ہوتی ہے تو ذرا تھوڑی سی مہنگی دے دے, اور جیسے جیسے شام کا ٹائم ہوتا چلا جاتا ہے تو وہ تھوڑی کیا کر دیتا ہے, سستی کر دیتا ہے. اب اگر کوئی سرکاری نگر پالیکا کی طرف سے ریٹ فکس کر دیا جائے گا تو کتنی مشکلات ہو جائیں گی. اس بیچارے کو اپنی سبزی ہو سکتا ہے واپس لے جانی پڑے جو نہ بکی اور نہ اس کے کام کی رہی. جب شام کا وقت ہوتا ہے تو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ 10 روپے کے بجائے 4 روپے کی چلی جائے, 5 روپے کی چلی جائے, میں اسے یہی ختم کر کے اپنا پورا بوڑھیا بستر باندھ کر رہ جاؤں گا.
میں سمجھا پا رہا ہوں بزرگ؟ کیا نظام ہے میرے اللہ کا، کیا تعلیم ہے ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہوا سماج کو، اس لیے کہ جس محلے میں وہ سبزی بیچنے آیا ہے اس محلے میں نہ صرف غریب رہتے ہیں نہ صرف مالدار رہتے ہیں، کچھ گھر ایسے ہیں جو سویرے کی سبزی کھاتے ہیں، کچھ گھر ایسے ہیں جو بالکل شام کے ٹائم کی سبزی کھاتے ہیں۔ مالدار کو وہی چاہیے جو زیادہ مہنگی مل رہی ہے صبح کے ٹائم، شام کے وقت اگر وہ پہنچے گا تو چھبڑا دیکھ کر واپس آ جائے گا کہ یہ میرے حساب کی نہیں ہے۔ لیکن غریب اگر دوپہر کے وقت میں بازار سے نکل کر بھی آئے گا تو وہ سبزی والے کو نہیں دیکھے گا، سوچے گا 2 گھنٹے کے بعد آؤں گا اور جب نیچے کی بچے گی تب لے کر کے چلا جائے۔ میرا اللہ نظام چلاتا ہے، کاش ہمیں اپنے اللہ کے بارے میں یہ پتا ہو کہ میرا اللہ یہ نظام کیسے چلاتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کی سمجھداری، مسلمان کی فراست، مسلمان کا شعور دنیا میں ہر شخص کے مقابلے میں زیادہ مضبوط اور زیادہ بڑا ہونا چاہیے۔ اسے چیزوں کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ تو ایک آپشن یہ ہو سکتا تھا کہ انتقال کے بعد ہمارا سارا سرمایہ سرکاری خزانے میں چلا جاتا، لہذا یہ بھی باقاعدہ اسلام کی میراث کے لیے نظام نہیں بنایا گیا۔ اور دوسرا نظام یہ ہو سکتا تھا کہ بندے کو خود اختیار دے دیا جائے کہ وہ جسے جتنا چاہے اپنا مال تقسیم کر کے چلا جائے۔ تو اس میں بھی بات غلط ہو جاتی۔ کس طرح؟ نمبر 1 تو ہر آدمی یہ کر نہیں پاتا، کبھی بھی اچانک اس کا انتقال ہو جاتا۔ نمبر 1 تو آدمی اسے کر نہیں پاتا، اور اگر اسے کرنے کا موقع بھی مل جاتا تو ممکن ہے وہ اپنی پسند ناپسند کی بنیاد پر کسی کے ساتھ زیادہ رعایت کر بیٹھتا اور کسی کے ساتھ ظلم کر جاتا۔ آج بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ کئی مرتبہ کوئی والد مفتی صاحب سے آ کر کے پوچھتے ہیں کہ میرا فلاں بیٹا تو بالکل میرا خیال نہیں کرتا، اسے تو میں اخبار میں نکلوا رہا ہوں کہ میری جائیداد میں سے کچھ بھی نہیں ملنا چاہیے۔ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں کرتا ہوں، اسے اردو میں آنکھ کرنا کہتے ہیں کہ میں اسے آنکھ کر رہا ہوں کہ اسے میری جائیداد میں سے کچھ بھی نہ ملے۔ اچھی طرح سنیے بات، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے میرا کام نہیں کیا، میری خدمت نہیں کی، میں اسے اپنی جائیداد میں سے کوئی دانہ نہیں ملنے دوں گا، مفتی صاحب بتاتے ہیں جائز نہیں ہے آپ کے لیے یہ کرنا۔ کیوں؟ میں تو ایسے لوگوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ جو تمہاری جائیداد میں سے تمہارے اس بیٹوں کو حصہ ملتا ہے، یہ حصہ خدمت کا ملتا ہے یا رشتے کا ملتا ہے کہ وہ تمہارا بیٹا ہے؟ بھئی وہ خدمت کی بیس پر رکھا ہی نہیں گیا، وہ تو رشتے کی بیس پر رکھا گیا۔ اگر وہ تمہارا نافرمان بن گیا تو مجھے دنیا کا کوئی ایسا آپ آپریشن تھیٹر دکھا دیجئے جس میں یہ طے کر دیا جاتا ہو کہ اب آپ کا اس کا بیٹا ہونے کا رشتہ کیا ہو گیا، ختم۔ اس ایٹومیٹک جو اسے جائیداد پہنچ رہی ہے اس کی وجہ خدمت ہے ہی نہیں، اس کی وجہ سر دبانا ہے ہی نہیں۔ یہ الگ بات ہے، میں اولاد کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ سر نہ دبائے، میں قانون سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو اگر سرکاری طور پر طے کر دیا جاتا تب بھی مناسب بات نہیں تھی، اور اگر بندے ہی کو اختیار دے دیا جاتا تب بھی ناانصافی اور ظلم کا دور دورہ ہوتا، اور اپنے رشتہ داروں اور اپنے تعلق والوں کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے کئی مرتبہ یہ ہوتا، اپنا اسپیشل والا تو اسپتال میں لے کر جا رہا، بیچارہ کوئی دوست اسپتال میں لیے پھر رہا ہوتا، ایسا بھی ہوتا، اپنا بیٹا ٹائم نہیں دے رہا، دوست بیچارہ اسپتال میں لے لیے پھر رہا۔ تو کیا ایسی جگہ بیٹے کو بالکل محروم کر دیا جائے گا؟ نہیں، بیٹے کو بالکل محروم تو نہیں کیا جائے گا، لیکن اس کو کیسے بیلنس کریں؟ جی چاہا اسپتال میں لیتے لیتے کہ یار بیٹے نے تو پوچھا بھی نہیں، اور اس بھیا نے میری کتنی خدمت کی ہے، اسے بھی تو میں کچھ نہ کچھ گفٹ دے کر کے جاؤں، تو اس کے لیے میں آ رہا ہوں، بالکل جڑے رہیے گا مجھ سے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آپشن رکھا ہے، وصیت۔ کیا رکھا ہے؟ وصیت۔ بہت غور سے سنیے، وصیت اس کو نہیں کی جا سکتی جس کا اللہ نے خود حصہ لکھ دیا۔ ایٹومیٹک جس کو اللہ نے حصے دار بنا دیا،
12 لوگ ہیں ایسے جو قرآن میں ایٹومیٹک کسی کے وارث بنتے ہیں. 8 عورتیں ہیں 4 مرد ہیں. لوگ کہتے ہیں اسلام عورتوں کے ساتھ سہمتی کرتا. 8 عورتیں ہیں ان میں اور 4 مرد ہیں. ایٹومیٹک جن کے حصے ہیں قرآن نے متعین کر دیے وہ کل کتنے لوگ ہیں بھائی بولو؟ اب جن کے حصے اللہ نے متعین کر دیے ان کو تو وہ ملے گا جو اللہ نے متعین کر دیا. لیکن اگر آپ کی کسی نے کوئی خدمت کر رکھی ہے اور آپ اسے کچھ دینا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسپیس دیا ہے, آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے چانس دیا ہے, آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ آپ اپنے پورے مال کے 1/3 کے اندر کسی بھی دوسرے کے لیے وصیت کر سکتے ہیں. 1/3 کا مطلب دیکھو, میں پھر کہہ رہا ہوں, اگر ہم اللہ کے ایک قانون پر بھی بات کریں اور ساری زندگی اس کی شکر گزاری میں سجدے میں پڑے رہے ہیں تو ایک قانون میں بھی اتنی طاقت ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم انصاف کے ساتھ صرف ایک قانون کو سمجھنے کی کوشش کرے اس کا نتیجہ لا الہ الا اللہ پڑھنے پر ہی نکلے گا انشاءاللہ. مگر میرے بزرگوں, ان تک تو ہم جب پہنچائیں بات جب پہلے ہم, اور آپ سے میں بعد میں کہوں آپ سب کو بھی جب پتا ہو جب پہلے یہ مولوی یعنی ہمارا طبقہ بتائے. اس لیے کہ یہ موضوعات ایسے ہیں کہ جس پہ منبر اور محراب بھی خاموش ہیں. مبارک ہے آج آپ حضرات کی توجہ اور محنت کہ آپ کے طفیل الحمدللہ اس منبر اور محراب سے اس موضوع کی بات ہو رہی. تو وصیت کا مطلب کیا رکھا گیا ہے کہ اگر مثال کے طور پر جو میں نے ابھی مثال دی تھی 3 روپے ہیں ہمارے پاس جو ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں, سوچ رہے ہیں بس انا للہ ہونے والا, اور بیٹوں نے تو خدمت نہیں کی لیکن پڑوسی نے بڑی خدمت کی ہے, رشتے دار نے بڑی خدمت کی ہے, دوست نے بڑی خدمت کی ہے, تو اب جی چاہ رہا میں اسے دوں. تو شریعت نے جس کا ایٹومیٹک حصہ بنا دیا, بیٹی کا, بیٹے کا, بیوی کا, باپ کا, ماں کا وغیرہ وغیرہ, ان کے حصے میں تو کمی نہیں کر سکتے, لیکن ہم 1/3 یعنی 2 روپے ختم, 2 روپے برقرار رہے, اور 3 میں سے 1 روپے کی وصیت اگر ہم کسی ایسے شخص کو کرنا چاہیں جسے ہم کرنا چاہتے ہیں تو شریعت نے ہمیں اس کی کر دی ہے اجازت. تو وصیت کے بارے میں 2 باتیں یاد رکھی جائیں گی. نمبر 1, اس کو نہیں کی جا سکتی جس کا حصہ قرآن میں ایٹومیٹک ہے, اور کسی دوسرے کو کی جا سکتی ہے لیکن 1/3 سے زیادہ میں جتنی خدمت کی ہو. یہ نہیں کہہ سکتے کہ 2 روپے اسے دے دیں, 3 میں سے 1 روپیہ میرے بعد میری اولاد میں تقسیم ہو جائے گا. نہیں, اسے زیادہ سے زیادہ آپ 3 میں سے 1 روپیہ دے سکتے ہیں اور باقی 2 روپے آپ ہی کی اولاد میں ہو جائیں گے, تقسیم ہو جائیں گے. اپنی بات دوہرا رہا ہوں. نمبر 1, اللہ نے اس کو متعین کیا, یہ ہمارے قانون کے مکمل ہونے کی بات ہے. نمبر 2, یہ آپشن نہیں رکھا کہ مرنے کے بعد سارا پیسہ سرکار کے انڈر میں چلا جائے, ورنہ تو نتیجے کے طور پر ملکوں کا دیوالیہ نکل جاتا. کوئی آدمی بھی پھر محنت سے کمانے کی کوشش نہ کرتا کہ مجھے کیا ملے گا, میری اولاد کو تو کچھ بھی نہیں ملے. اس وجہ سے شریعت نے یہ نہیں رکھا کہ سرکار کا ہو جائے. نمبر 2, اس بندے کو خود کہہ دیا جاتا کہ تو اپنی مرضی سے تقسیم کر دے, تو اس میں 70-75% تو موقع ہی نہیں ملتا آدمی کو تقسیم کرنے کا, وہ اچانک ہی چلا جاتا بیچارہ. اور اگر موقع بھی ملتا تو پھر یہ خطرہ تھا کہ شاید وہ انصاف کے ساتھ تقسیم نہیں کر پائے گا, بلکہ کیا ہو جائے گا, اس سے ظلم ہو جائے گا. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں خود باقاعدہ حصے متعین کر دیے. آیت پڑھی تھی میں نے, اللہ فرماتا ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون, مردوں کا بھی حصہ ہے اس میں جو ان کے والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ کر مر جائیں. کہاں ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں پر ظلم کیا؟ جس سورت کی میں آیت پڑھ رہا ہوں وہ سورت نام ہی سورت النساء ہے, عورتوں کے نام سے پوری سورت ہے. اور اللہ نے جب یہاں ایک پیراگراف دیا نا کہ مردوں کا حصہ ہے ان کے والدین اور رشتہ داروں کے ذریعے چھوڑے گئے مال میں, تو اگلا باقاعدہ پھر جملہ لکھا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. ایک لفظ کا بھی فرق نہیں ہے, سیم جو لفظ مردوں کے لیے بولے گئے وہی لفظ عورتوں کے لیے بھی بولے.
مردوں کا بھی حصہ ہے اس میں جو والدین اور رشتہ دار چھوڑ کر کے جائیں، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس میں جو والدین اور رشتہ دار چھوڑ کر کے جائیں، اور آگے میرے اللہ کا کلام تو میرے اللہ کے کلام ہے۔ اللہ اکبر، مما قل منہ او کثر، باغات ہوں، زمینیں ہوں، پلاٹ ہوں، بینک بیلنس ہو، مالس ہوں، فیکٹریاں ہوں، کچھ بھی ہوں، بڑی سے بڑی چیزیں، یا وہ بالکل 4 پیسے ہوں، جھونپڑی ہو، گلاس ہو، چارپائی ہو، اس کی پٹی ہو، مسحری ہو، آپ کے چمچ ہو، ڈنر سیٹ ہو، آپ کی مالیت میں چاہے وہ فیکٹریوں جیسی بڑی جائیدادیں ہوں، چاہے وہ چمچے، پلیٹ اور تھالی اور گلاس کی طرح کی گھریلو کچن کی چیزیں ہوں، دونوں چیزوں میں آپ کے انتقال کے بعد آپ کی اولاد میں اگر بیٹا اور بیٹی دونوں ہیں تو بیٹوں کا بھی حصہ ہے، بیٹیوں کا بھی حصہ ہے۔ اللہ چاہتا تو آیت کو یہی پوری کر دیتا، مگر نہیں، میرا اللہ تو میرے، اس نے ہماری مشین بنائی ہے تو اس مشین کے جذبات کا پتہ ہے اسے نہیں پتا ہوگا تو کسے پتا ہوگا؟ انسان گھڑی بناتا ہے، اسے پتا رہتا ہے کہ یہ گھڑی کیسے چلے گی، کیسے نہیں چلے گی۔ انجن بناتا ہے تو اسے پتا رہتا ہے یہ انجن کیسے چلے گا، کیسے نہیں چلے گا۔ جب ہم موبائل اور انجن اور گھڑی خرید کے لاتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک گائیڈ بک بھی آتی ہے، اسی کو دیکھ کر اس چیز کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اس کی تخلیق کا سب سے شاندار شاہکار، اور اس کی گائیڈ بک کے طور پر اللہ تعالیٰ نے 30 پاروں کا قرآن اتار دیا ہمارے لیے۔ ہم کبھی سوچتے ہیں کہ ہم چلے تو قرآن سے پوچھیں کہ یہاں چلنا چاہیے کہ نہیں چلنا چاہیے۔ گائیڈ بک بتاتی ہے کہ یہ والی گھڑی ایسی ہے کہ صاحب واٹر پروف ہے، ڈال دو پانی میں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ویسے قرآن بتاتا ہے کہ تمہیں کہاں جانا ہے، کہاں اللہ نے لکھا ہے نصیبا مفروضا، اللہ کی طرف سے فکس کیا ہوا حصہ ہے یہ۔ خبردار خبردار خبردار، تمہیں اس میں اتنا سا بھی ادھر ادھر کرنے کی اجازت۔ ایک بات ہماری ہو گئی پوری۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ اسلام کا نظام میراث آ رہا تھا تو مکے کے عربوں کے سماج میں جو جائیداد تقسیم ہوتی تھی، نمبر 1 اس میں مرنے والے کی بیٹیوں کو بالکل کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، بلکہ حصہ تو جب ملتا جب اس نے زندہ چھوڑی ہوتی ہے، پیسہ ہوتی مار دیا تھا۔ ہمیں لوگ سکھاتے ہیں کہ ہم عورتوں کی عزت کریں، بلکہ عورت تو عورت، انتقال کے وقت اگر کسی کے 4 بیٹے ہوتے جن میں سے 2 بیٹے جوان ہوتے اور 2 بیٹے نابالغ ہوتے، یعنی مثال کے طور پر ایک 5 سال کا اور ایک 7 سال کا، تو باپ کی پوری جائیداد بڑے والوں میں تقسیم ہوتی تھی، نابالغ اولاد کو چاہے وہ لڑکا ہو میراث نہیں ملتی۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ تو لڑنے کے قابل نہیں ہے، اس نے کہ انہیں سب سے زیادہ ضرورت کس کی ہوتی تھی؟ لڑنے والوں کس نے کہ کام ہی ان کا لڑائی تھا۔ تو یہ دیکھتے تھے کہ لڑ کون سکتا ہے، تو جو بالغ ہوا کرتے تھے وہ آپس میں تقسیم کر لیا کرتے تھے، تو نہ عورتوں کو میراث میں کچھ حصہ ملتا تھا اور نہ ہی نابالغ لڑکوں کو میراث میں کچھ حصہ ملتا تھا۔ ایک بات تو بڑی عجیب ہے، اللہ تعالیٰ جب تو شرماتا نہیں ہے مسئلہ بتاتے ہوئے، ہم تو قرآن سن لیتے تراویح میں، ابھی بچوں نے پڑھا سن لیا ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا، لیکن سمجھنے کی چیز ہے قرآن۔ اسی رکوع میں اسی صورت میں آگے آیا ہے، کیا کیا ہوتا تھا ان لوگوں کے یہاں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا۔ کیا کرتے تھے زمانے جاہلیت کے لوگ کہ اگر کسی کی 3 بیویاں ہیں، سنیے گا غور سے مسئلہ، 3 بیویاں ہیں اور ایک بیوی سے بیٹے ہیں، مثال کے طور پر 2، اب جب انتقال ہوا تو بیٹے ہیں اس کے 2 جو ایک بیوی سے ہیں، اور باقی 2 بیویاں وہ ہیں جو ان بیٹوں کی ماں نہیں ہے، جسے سوتیلی ماں کہتے ہیں۔
جب یہ دو بیٹے اپنے باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد تقسیم کرتے تھے تو اپنی ان سوتیلی ماؤں کو بھی باپ کی جائیداد سمجھ کر آپس میں تقسیم کر کے میراث بناتے تھے. یہ قرآن کہہ رہا. بیک گراؤنڈ کو دیکھیں کہ قرآن کا یہ شاندار میراث کا قانون کس پس منظر اور کس بیک گراؤنڈ میں آ رہا ہے. حیرت ہوگی آپ کو کہ جب تک ان کو مانیت بنا دیا کرتے تھے اور اگر یہ سمجھتے کہ یہ میری جو وہ ہے نا سوتیلی ماں یہ رکے گی نہیں, چلی جائے گی. اللہ 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 احفظنا, تو اپنی سوتیلی ماں سے اپنا نکاح کرنا. وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. اللہ نے قرآن میں یہ باقاعدہ پھر قانون بتایا کہ خبردار خبردار خبردار, یہ رشتہ تمہارے لیے ایسا نہیں ہے جس میں تم اپنی سیکسول ضرورت کو پورا کر سکو, جن سے تمہارے باپ داداؤں نے نکاح کیا ہو, چاہے تم ان کی اولاد نہ ہو لیکن وہ تمہاری ماں کے درجے میں ہے. نہ ان کو میراث میں تم مال بنا کر لے سکتے ہو اور نہ ہی تم ان سے جبری نکاح کر سکتے ہو. واپس آ جائیے پلٹ کر, مسئلہ میراث کا تھا. یہ تو میں نے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دکھایا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام کیا کیا کرتا ہے. اسلام ہی تو اصل ہمارے سماج کو خوبصورت بنانے کے لیے قانون دیتا ہے. تو زمانے جاہلیت میں نہ عورتوں کو میراث میں حصہ ملتا تھا, نہ نابالغ لڑکوں کو میراث میں حصہ ملتا تھا, لیکن اللہ کا قانون آیا تو اس نے فکس کر دیے کچھ قریبی رشتے دار کہ ان کو اتنا اتنا حصہ دیا جانا اسلامی قانون کے اعتبار سے ضروری ہے. اب تھوڑا توجہ رکھیے, میں چاہتا تو میں یہ والی مثالیں نہ بناتا اور جلسہ ہی کر کے چلا جاتا, لیکن میرے دل میں یہ بات آئی کہ اگر میں سارا تو میراث کا قانون نہیں سمجھا پاؤں گا, سارا کہاں ایک گھنٹے میں سمجھا جائے گا. مفتی بناتے ہیں ہم جن بچوں کو جو پورے سال میں سمجھاتے رہتے ہیں. لیکن یہ صرف اس وجہ سے رکھا ہے تاکہ اسے دیکھ کر آپ سب کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ صاحب یہ اسلام میں قرآن کا قانون ہے, اسے واقعی سمجھنا پڑتا ہے. یہ صرف اسی لیے نہیں ہے کہ اشارے ثواب کر دیا جائے, یہ صرف اسی لیے نہیں ہے کہ سب پڑھ کر خوش ہو جائیں. یہ بھی سب اپنی جگہ درست ہے, ثواب بھی ملے گا, ثواب بھی پہنچے گا, تلاوت کا بھی ملے گا, پیار کرنے کا بھی ملے گا, چومنے کا بھی ملے گا, سب محبت کرنے کے ثواب ملیں گے. لیکن سب سے ضروری یہ ہے کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ ہمارے قرآن میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کیا کیا ہے. تو ساری تو میں مثالیں نہیں دے سکتا, میں نے صرف کتنی لکھی ہیں اس میں, جسے نظر آ رہی وہ دیکھ لے, جسے نظر نہیں آئی پریشان نہ ہو. کوئی خاص بس 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 یہ 5 مثالیں ہیں. یہ جو بچے نے قرآن پڑھا تھا نا پہلی آیت, یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. آج ہمارے سماج میں جو ضرورت ہے وہ اسی بات کی ہے کہ ہماری جائیداد جو ہم چھوڑ کر کے جائیں وہ اگر ہماری اولاد میں صحیح اسلامی قانون کے اعتبار سے تقسیم ہونے لگے. یاد آ گئی پھر بات, تو جیسے یہ فائدہ ہوتا ہے نا اسلامی قانون پر عمل کرنے کا, میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ بھاؤ فکس نہیں کرواتا کسی سے تاکہ لوگوں کے کام چلتے رہیں. تو ایک جگہ آپ ٹھیک عمل کریں گے تو اس کے فائدے بھی ملیں گے, اور ایک جگہ آپ ٹھیک عمل اگر کریں گے تو اس کے نتیجے میں بہت ساری رسمیں خود بخود اپنی موت آپ مر جائیں. میرے لفظ کو سننا ہے, یعنی سیدھے سیدھے بولو, جس دن اسلام کے قانون میراث پر عمل ہونا شروع ہو گیا, بھات, چھوچک اور جہیز انا للہ و انا الیہ راجعون. بھیا بہت دیرا بہن کو مائیں بہنیں سن رہی ہوں تو توجہ رکھیں, ان کو ان کے ماں باپ کی میراث نہ ملنے میں قصوروار صرف ان کے بھائی نہیں ہے, وہ خود بھی ہے. اپنا حق مانگنے میں شرم کیسی, بیٹی کیوں نہیں ہے؟ بھیا تو ایک گلاس پہ بھی لڑتے ہیں, 2 بھیا تو 1 انچ زمین پہ بھی لڑتے ہیں, 2 لڑتے کہ نہیں لڑتے بھائی؟ جب 2 بھائی ایک چارپائی پہ بھی لڑتے ہیں تو وہ بہن بھی تو انہیں ماں باپ سے ہے, وہ کیوں نہیں لڑ رہی؟ میں تو کہتا ہوں لڑو, ایک جگہ لڑو گے تو الٹی, مگر وہی تو بات ہے
میں نے جب سب سے پہلی مرتبہ غالباً اب سے 10 زیادہ ہی سال ہو گئے ہوں گے، 14-15 سال نہ ہو گئے ہوں گے، بہت دن تک میں نے سوچا اپنے گاؤں میں کہ میں میراث کے موضوع پر تقریر شروع کروں کہ نہ کروں، بہت دن تک سوچتا رہا۔ اس کے بعد جب پہلی مرتبہ میں نے میراث کے موضوع پر اپنے گاؤں میں تقریر کی تو 1 ہفتے تک مجھے گاؤں میں نکلنا مشکل ہو گیا۔ جو بھی ملتا وہ یہ کہتا اس کا مطلب مفتی صاحب تم بہن بھائیوں میں لڑائی کرواؤ گے؟ تو میں نے کہا بھائی تم بڑے اچھے بھائی بنتے ہو، ہم نے اتنا بھات دے دیا، ہم نے اتنا جہیز دے دیا، ہم نے اتنا چوچک دے دیا، ہم نے یہ دے دیا، دبائے بیٹھا ہے اپنی باپ کی جائیداد میں سے اس کی زمین، اس کے پلاٹ، تیرے بھیا ہونے کا پتہ جب چلے گا پہلے اس کا حق دے، پھر مجھے بتا کے دیے کتنا دینے والا۔ اور عورتوں کا قصور اس وجہ سے ہے ان کا مزاج بھی بس لینے کا ہی بن گیا۔ اس کا مطلب صرف مرد ہی قصوروار نہیں ہے، کئی مرتبہ سنے میری ماں بہنیں، کئی مرتبہ اللہ تعالی بہن کو ایسا گھر دے دیتا ہے کہ وہ اپنے بھائی سے مالی حیثیت میں بہت اچھی ہو جاتی ہے، مگر پھر بھی ساری زندگی اس کا بھائی قرضے کر کر کے اس کی اولاد کی ولادت پہ چوچک اور اس کی اولاد کی شادیوں پہ بھات دینے پر مجبور ہے۔ میں کیسے اپنا دل نکال کے رکھوں؟ شکایت ایک طبقے کی نہیں ہے، ہم سب ہیں اس میں، اور یہ کہنے والا آپ سے پہلے محتاج ہے۔ یہ نہیں سمجھیے گا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اس موضوع پر بات کرتا ہوں نا حضرت بھائی صاحب تو بہت ڈر لگتا، تو یہ مجھے بڑی زور زور سے بولنا نہیں کیا بات ہے، تو یہ بالکل ٹھیک ہے، جذبہ چیک ہونا چاہیے، اور اپنے بارے میں کچھ کہنا بنتا نہیں، بس ایک بات کہہ رہا ہوں، میں گھر میں سب سے بڑا بیٹا ہوں اپنے والدین کا، اور اپنی شادی سے 10 سال پہلے سے کسی کی بارات میں نہیں گیا تھا۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ دیوبند سے چھٹی میں آیا ہوں، پتہ چلا محلے میں فلاں کی شادی ہے، چھٹی ہے مگر میں دیوبند آ گیا۔ میں نے اتنے پہلے طے کیا تھا کہ میں کسی کو لے کر نہیں جاؤں گا، اور جب وہ والی بات آئی وہی والی، دیکھو اپنے بارے میں ایک بات کہہ رہا ہوں، اسے ایڈٹ کر دینا، یہ چلانے کی چیز نہیں ہوتی ہے۔ اپنی امی صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر آنے والی بہو کو بیڈ پہ لٹانا چاہو تو بنوا لینا ورنہ چٹائی پہ لٹاؤں گا۔ اس وجہ سے بے سوچے سمجھے بے خوف پوری طاقت سے بولتا ہوں اس موضوع پر۔ یہ اس وجہ سے بریکٹ میں لگوا دیا میں نے کہ مجھے ذرا پریشانی ہونے لگتی ہے جب میں زیادہ طاقت سے بات کر رہا ہوں، ورنہ یہ اپنے بارے میں بتانا خدا خاص کر کوئی ریا دکھاوا تکبر وغیرہ کوئی مقصود نہیں۔ مسئلہ سمجھیے، یہ لڑکیوں کا بھی قصور ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ان کی عادت بھی ہمیشہ ہاتھ پھیلانے کی ہے، بھیا ان کے گھر جائے تو انہیں دے کر آئے، وہ بھیا کے گھر آئے تب بھی بھیا ان کو دے۔ یہ یاد رکھیے ان رسموں کی وجہ سے جسے ہم محبت سمجھ رہے ہوتے ہیں، میں اللہ کے گھر میں قسم کھا کر کہتا ہوں اس کا نام محبت نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ بہن کے گھر میں ولادت قریب ہوتی ہے تو بھائی کو خوش ہونا چاہیے کہ اس کا بھانجا یا بھانجی آنے والا ہے، مگر وہ پریشان ہوتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ چوچک آ رہا ہے، کہاں سے پیسے کروں۔ بہن کے گھر میں بھانجا یا بھانجی جوانی کی دہلیز سے گزر رہا ہوتا ہے، بڑا ہو رہا ہوتا ہے، ماموں کو خوش ہونا چاہیے کہ میرے بھانجے یا بھانجی کی شادی آ رہی ہے جذبات کے ساتھ، لیکن وہ اپنے گھر میں ٹینشن میں کھڑا ہوتا ہے کہ ابھی اس والی بہن کے یہاں چوچک دے کر آیا ہوں، ابھی اس والی بہن کے یہاں مجھے بھات دینا ہے، ابھی اس والی بہن کے یہاں پھر مجھے یہ تیاری کرنی ہے۔ این ممکن ہے اتنے کتنے بھائی ایسے ہوں گے کہ اگر وہ باپ کی جائیداد میں حصہ لگا کر دے دیتے تو شاید 50,000 میں چھٹ جاتے اور ساری زندگی لاکھوں روپے دیں گے، لیکن اللہ کے یہاں وہ گنہگار لکھے جاتے۔ ایک جگہ اللہ کے قانون پر عمل نہیں ہوگا، اس کی نحوستیں پورے سماج اور پورے معاشرے میں رہیں گی۔
تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو رسمی اعتبار سے ہماری شادیوں میں آ چکی ہیں، ان سب کا خاتمہ ہم تقریر کرتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی جہیز کے موضوع پر تقریر ہوتی ہے کہ نہیں؟ کوئی جہیز کم ختم ہونا چاہیے خوب ہوتی ہے، یہ چوچک کی رسم کم ہونی چاہیے، یہ جو زبردستی کا ہو رہا ہے خرچے اس پر کم ہونے چاہیے. تو میں تو کہتا ہوں کہ اللہ نے بہترین شروعات کرا دی ہے. ایک دن میں سارے کام نہیں ہو جاتے، میں جانتا ہوں ایک دن میں سارے کام نہیں ہو جاتے. پہلے آدمی کی سوچ بنتی ہے، پھر 1 سے 2 بنتے ہیں، پھر گھر ملتے ہیں، پھر خاندان ملتے ہیں، پھر آپ کے وارڈ میں محنت شروع ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ایک دن میں تبدیلی آ جائے، لیکن ہم سوچیں تو صحیح کہ اللہ کے اس میراث والے قانون میں اتنی طاقت رکھی گئی ہے کہ جس دن یہ کسی خاندان میں چل پڑے گا، اس دن اس خاندان سے وہ والی جو الٹی سیدھی رسمیں ہیں وہ کیا ہونی شروع ہو جائیں. یقین جانیے، میری بہن کی شادی ہو چکی، 2 بچے ہیں، اس پہ 2 بیٹیاں ہیں. جاتا ہوں اس کے یہاں، اسے اب پتا ہے کہ چاہے مرغا کھلا دے بکرا کھلا دے، 1 پیسہ دے کے نہیں آتا اسے پتا ہے کہ ابا جی کے پاس جو زمین پڑی ہے اس میں ہے اس کا حصہ. ورنہ کیا ہوتا ہے، اگر 2 دوستوں کو لے کے چلا جائے نا آدمی بہن کے یہاں، تو سوچتے رہے اور کیا آ رہا دسترخوان پہ، لڈو آ گئے، برفی آ گئی، ہاں اتنے تو ہیں، سوچنا اور کچھ کر دیا اور کچھ کر دیا اور کچھ کر دیا. اسے تو پتا ہے کہ میں نے تو اگر 2000 روپے لگا دیے تو وہ تو مجھے 3000 دے کے جائے گا، 5000 دے کے جائے گا. ان موضوعات پر بات نہیں ہوتی، یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے اور اس کا حل یہ ہے کئی مرتبہ تو ناشتہ کر کے دوسرے سے پوچھے آدمی، میری جیب میں تو 100 روپے پڑے تھے، تو دے دیے، تجھے گھر چل کے دے دی. بہن سے زیادہ خرچ کرتی ہے. اللہ بڑی سے محبت کہتے ہیں، یہ کاروبار ہے. سنا ہے باغ میں گل فروش بیٹھتے ہیں، یہ کاروبار ہے بازار کے علاوہ. میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا میں ہلکا ہو گیا، ہنس کے سمجھانے لگا بات کو، لیکن آپ سمجھ ہی رہے ہوں گے. میں نے جو مضمون بیان کیا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ آٹومیٹک سب کے حصے کیا کر دیے بتائیے. دیکھیے نمبر 1 مثال، اس مثال میں ہم نے لکھا ہے کہ کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے. یہ پہلی والی آیت ہے جو اس بچے نے پڑھی تھی. کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے، اس نے مثال کے طور پر سپوز کیجئے 2 بیٹے چھوڑے، 2 بیٹیاں چھوڑی. یہ میں نے مثال سمجھانے کے لیے بنائی ہے. مثالیں تو جس کے گھر میں جیسی ہوں ویسے دار رشتہ سے معلوم کر لی جائے. 2 بیٹے 2 بیٹی، جن کو نظر آ رہا وہ یہ دیکھیں کہ ان کے نیچے میں نے عین بنایا ہے. مجھے نورانی قاعدے میں عین لکھا رہتا، وہ عین بنایا. جہاں یہ عین لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اس جگہ حصہ نہیں ہے، کوئی فکس حصہ نہیں ہے اس جگہ، 1/4 1/3 ایسا کچھ نہیں لکھا. کیونکہ سمپل مسئلہ ہے، بیٹے اور بیٹی ہیں. یہاں کا قانون ہے للذکر مثل حظ الانثیین. پورے مال کو ایسے تقسیم کرنا ہے کہ لڑکی پہ سنگل آ جائے اور لڑکے پہ ڈبل آ جائے. تو اگر کسی نے 2 بیٹے چھوڑے اور 2 بیٹیاں چھوڑی تو اس کا طریقہ یہ ہے، اوپر ہم نے مسئلہ بنایا کہ پورے مال کے 6 حصے کیے جائیں گے. کتنے حصے کیے جائیں گے؟ 6 حصے. زمین ہے تو 6 حصوں میں تقسیم کر لو. کتنے گز ہے تو اس کے 6 اعتبار سے گز بنا لو. پیسہ ہے تو 6 جگہ تقسیم کر لو. اور پھر یہ ہوگا کہ 2 اس لڑکے کو، 2 اس لڑکے کو، 1 ان لڑکیوں کو. تو سیم مسئلہ بن جائے گا کہ لڑکی کا حصہ آدھا ہو جائے گا اور لڑکے کا اس کے مقابلے میں ڈبل ہو جائے گا. مسئلہ بن گیا للذکر مثل حظ الانثیین. دوسرا مسئلہ دیکھیے، اس میں کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے اور اس کی صورتحال یہ ہے کہ اس کے انتقال کے بعد اس نے 1 بیٹی نہیں 2 بیٹی چھوڑی اپنی. کتنی بیٹیاں؟ 2. اور 1 باپ چھوڑا، یعنی ابھی اس کا باپ زندہ ہے. کسی شخص کا انتقال ہوا، اس کے باپ ابھی زندہ ہیں اور اس نے اپنے پیچھے کتنی بیٹی چھوڑی؟ 2 بیٹی چھوڑی. قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. اللہ کہتا ہے کہ اگر کوئی اپنے انتقال کے بعد 2 بیٹیاں، 1 سے زائد 2 3 4 5 سے زائد اگر بیٹیاں چھوڑ کر کے جائے گا، بہت غور سے سنیے گا، مسئلہ آرام سے بتا رہا ہوں، تو اس کو ملے گا 2/3. عربی میں لکھا سلوسان، اس کا مطلب اردو میں ہوتا 2/3. پورے مال کے 3 حصے کیے جائیں گے
اور ان میں سے 2 حصے کس کا ہو جائے گا؟ بیٹیوں کا ہو جائے گا، 2 بیٹیوں. لیکن ساتھ ساتھ میں یہاں ہم نے باپ بھی لکھا ہوا ہے. گویا اس کا کس کو ملے گا؟ باقی باپ کو بھی ملے گا. کتنا ملے گا؟ ایسی صورت میں باپ کو ایک تو ملے گا 1/6. کتنا ملے گا؟ 1/6. پھر سنیے غور سے. کسی نے انتقال کے وقت میں 2 بیٹی چھوڑی اور 1 ابا چھوڑے تو بیٹیوں کو ملے گا 2/3 یعنی 2/3 اور باپ کو ملے گا 1/6. اب یہاں اگر ہم نکالتے ہیں اور پورے مال کے 6 حصے کرتے ہیں تو 6 کا 2/3 کتنا ہوتا؟ بولو بھائی. 4 ہوتا. تو 4 کو دے دیا ہم نے ان 2 بیٹیوں کو. اب جب یہ 4 مل گیا 2 کو تو آپس میں کتنے بانٹ لیں گی؟ 2 بانٹ لیں گی. اب 6 میں سے 4 چلے گئے 2/3 بیٹیوں کو تو باقی کتنے بچے؟ 6 میں سے 2 بچے. اور اس کا 1/6 کس کا حصہ ہے؟ باپ کا. تو 6 کا 1/6 کتنا ہوگا؟ 1 ہوگا. 1 اس کو دے دیا، ہو گئے 5. اب کتنے روپے بچے پھر رہے؟ 1. تو یہاں یہ جو 1 روپیہ مزید بچا ہے یہ بھی واپس پلٹ کر باپ ہی کے پاس چلا جائے گا. یہ بھی واپس پلٹ کر باپ ہی کے پاس چلا جائے گا. اس وجہ سے یہ میں نے 2 نہیں لکھے یہاں، ایک دم الگ الگ کر کے لکھے ہیں. پہلے 1 ملے گا کیونکہ وہ فکس حصہ ہے اس کا. اس کے بعد پلس 1 اور ملائیے، برابر کیجئے تو 2 بن گئے. تو 2 مل جائیں گے باپ کو، 2 مل جائیں گے اس بیٹی کو، 2 مل جائیں گے اس بیٹی کو. یہ وہ ہے جب آپ دارالفتا سے پوچھتے ہیں نا تو مفتی صاحب یہ لکھ کر دیتے ہیں. میں یہاں صرف اس وجہ سے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ کا قانون قرآن میں اسی طرح لکھا ہوا ہے. آگے دیکھیے 3 نمبر مثال. ابھی میں آپ سے 15 منٹ اور بات کر رہا ہوں، توجہ رکھیے پوری. دیکھیے تیسری مثال ہے. کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے اور اس نے اپنے بعد چھوڑا اپنی 1 بیٹی اور 1 باپ. 2 بیٹیاں نہیں ہیں بلکہ مائیں بہنیں سنیں کہ ان کے حصے قرآن میں باقاعدہ لکھے ہیں. چھوڑ دو بھاگ چھوٹے کا چکر، اپنے حصے لو. یہ بیٹی ہے اور یہ باپ ہے. اگر کسی کے انتقال کے وقت اس نے اپنی 1 بیٹی چھوڑی تو قرآن کہتا ہے وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. اگر کوئی شخص اپنی اولاد میں اپنے مرتے ٹائم صرف 1 بیٹی چھوڑ کر کے جا رہا ہے تو اس کا حصہ آدھا، پوری مالیت کا آدھا ملے گا. اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہے تو 2/3 ہے. لیکن اگر صرف 1 ہی بیٹی چھوڑ کر کے جا رہا ہے تو اس کا کتنا ہوگا پورے مال کا؟ یہ جب ہے جب اس کے ساتھ بھائی نہ ہو. اس لیے کہ بھائی ہے تو وہ اوپر آ چکا ہے، یاد رکھنا. اگر بھائی ہوگا اس کے ساتھ تو وہ اوپر آ چکا ہے. پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آدھا یا 1/3 یا 2/3. پھر تو لڑکے کو ڈبل اور لڑکی کو سنگل، اس اعتبار سے دے دیا جائے گا. لیکن اگر بیٹی ہے بیٹا نہیں ہے اور باپ ہے تو ہم نے مسئلہ بنایا پھر 6 سے. کتنے لکھے ہیں جناب یہاں؟ 6 کا آدھا کتنا ہوگا؟ 3 روپے مل جائیں گے 1 بیٹی کو. باقی جو 3 روپے بچیں گے وہ باپ کے پاس جائیں گے 2 مرتبہ میں کر کے. پہلی مرتبہ میں 1 حصہ ملے گا جو ان کا 1/6 ہے اور باقی جو 2 بچیں گے وہ بھی ابا جی ہی کو دے دیے جائیں گے. ٹھیک ہے جی حضور؟ کے پاس. اچھا ایک بات اور سنیے. عام طور پر یوں مانا جا رہا ہے کہ اولاد کو ملنی چاہیے میراث. یہاں ابا کو بھی مل رہی. زیادہ تر تو ایسی صورتحال پیش نہیں آتی، اس لیے کہ زیادہ تر تو ابا پہلے چلے جاتے ہیں. لیکن اگر اتفاق ایسا ہو جائے کہ بیٹا پہلے چلا جائے اور اس کے والد زندہ ہوں تو اب بظاہر ہمارا جو عمل ہے وہ تو یہ ہے کہ سارا مال کس کو دے دیا جائے؟ اولاد کو. لیکن قرآن کہتا ہے کہ سارا اولاد میں نہیں جائے گا بلکہ کس کو ملے گا؟ باپ کو. یہاں وہی سوال پیدا ہو جائے گا جناب ہمارا دماغ تو یہ کہہ رہا ہے کہ کس کو ملنا چاہیے، لیکن ہمارا ہی دماغ تو کہہ رہا ہے اللہ تو ہم سے زیادہ جانتا ہے. اچھا سننے میری بات غور سے، ایمانداری سے بتاؤ کیا ہمارے سماج میں ایسی مثالیں نہیں ہوتی کہ کسی کی اولاد جوان ہوتی ہے مگر پھر بھی وہ نکمبی ہوتی ہے اور جوان ہونے کے باوجود اس کے کام اس کا بڈھا باقی آ رہا ہوتا ہے؟ آپ تو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے ہوتا نہیں ایسا. بڑے بوڑھے اپنی گانٹ میں باندھ کر پیسے رکھتے رہتے ہیں اور چپکے سے اپنے اس بیٹے کو دیتے رہتے ہیں جس کا ہاتھ کمزور چل رہا ہوتا ہے. اللہ نے قرآن میں لکھا، میں یہی تو کہہ رہا ہوں
میرے بھائیو قرآن پڑھو اپنے گھروں میں، ترجمے کا قرآن بھی پڑھو، مسجدوں میں ترجمہ سنو. آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. میرا اللہ کہتا سن لو، میں نے اس قانون میں تمہارا چھوڑا ہوا مال تمہارے بیٹوں کو بھی دلوایا ہے، اور میں نے اس قانون میں تمہارا چھوڑا ہوا مال تمہارے باپ کو بھی دلوایا ہے. ڈاؤٹ فیل مت کرنا، تم نہیں جانتے کہ ان میں سے دنیا کی زندگی میں کس موڑ پر کون تمہارے زیادہ کام آئے گا. ہو سکتا ہے کسی جگہ بیٹا زیادہ کام آ جائے، اور ہو سکتا ہے کسی جگہ باپ زیادہ کام آ جائے. بیٹا لٹ جائے گا تو چلا جا، لیکن تھانے سے تو ابے چھڑوانے، ان کے تعلقات ہوتے ہیں منتریوں سے. یہ جو اللہ نے جسے جسے حصے دلوائے، میں ساری باتیں بتا نہیں پا رہا ہوں، 1 گھنٹے میں کہہ کے بتاؤں گا. یہ بالکل زنجیر کی طرح ایسے جڑے ہوئے ہیں رشتے کہ جن رشتوں میں اللہ نے مال تقسیم کروایا ہے انہی رشتوں میں تقسیم ہونا چاہیے. اس کے علاوہ کوئی صورت انسان سوچ نہیں سکتا. سنیے، یہ تیسری مثال تھی. تو بیٹی کو مل گیا 6 میں سے 3 بچے. تو پہلے ایک مل گیا ابا جی کو، باقی 2 بچے وہ بھی ابا جی کو دے دیا گیا. تو کسی گھر کی صورت حال ایسی ہوگی کہ مثال کے طور پر بیوی بھی چلی گئی، پہلے ایک بیٹی ہے، اور اب باپ کا انتقال ہو رہا اس بیٹی کے. تو ایک تو وہ بیٹی چھوڑ کے جا رہا اور ایک ابا چھوڑ کے جا رہا. 6 روپے ہیں، 3 بیٹی کو مل جائیں گے اور 3 ابا جی کو مل جائیں گے. جی چوتھی مثال، وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. ہمیں دیکھیے بزرگوں، اگر کوئی انتقال جس کا ہو رہا ہے وہ اس پوزیشن میں ہے کہ اس کے اولاد ہے، مثال کے طور پر ایک بیٹا چھوڑ کر جا رہا اور ایک باپ بھی ہے. پہلی مثال کیا تھی کہ بیٹی ہے اور باپ ہے، اور یہ مثال کیا ہے کہ بیٹا ہے اور باپ ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر بیٹا ہو اور باپ ہو تو باپ کا حصہ فکس کر دیا یہاں 1/6. باپ کا حصہ کتنا کر دیا؟ 1/6. جب کسی کو 1/6 دینا ہو تو کتنی جگہ تقسیم کیا جائے گا پورے والے کو؟ 6 جگہ کرنا پڑے گا. میں بھی ابراہم میں پچھلے دنوں یہ والی آیت پڑھا رہا تھا ایک جگہ، وہ بھی ایسے ہی تھا. درسگاہ کی بات نہیں کر رہا، ایسے ہی عوام کا مجمع تھا جیسا آپ کا ہے، ایسے ہی سمجھا رہا تھا یوں کر کے. تو میں 2-4 اسپیشل میتھمیٹکس والے بٹھاتا ہوں اور ان سے میں کہتا ہوں بھیا ہمیں تو ہمارے استاد اتنے ہی بتاتے ہیں، ہماری زندگی تو اس سے گزر جائے. تو یہ باپ کو مل جائے گا 1/6، یعنی پورے مال کے ہم 6 حصے کریں گے. 6 روپے میں سے 1 روپیہ دیں گے کس کو؟ ابا جی کو. اور بیٹے کو کوئی فکس نہیں کیا اس جگہ اللہ تعالیٰ نے، بلکہ یہ کہا باپ کو 1/6 دے کر جو باقی بچے گا وہ کس کو مل جائے گا؟ دیکھ رہے ہیں اللہ کی تقسیم. دلوا تو رہا ہے ابا کو بھی مگر کم دلوا رہا، اور بیٹے کو کتنا دلوا رہا؟ کیا ایٹومیٹک حساب ہے میرے اللہ کہتا. میں پھر کہہ رہا ہوں یہ وہی قرآن ہے جو تراویح میں آپ سنتے ہیں، یہ قانون کی کتاب. ہمیں پتہ نہیں، جنہیں پتہ ہے کہ یہ قانون کی کتاب ہے وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ پر روزانہ بحث کرتے ہیں کہ کسی طرح اس قانون کو مائنس کرو. مگر ہمارے پاس یہ قانون کی کتاب ہے اور ہم سیدھے سادے مسلمانوں کو پتہ نہیں کہ کیا ضرورت ہے ہمارے. آخری مثال یہ لکھی ہے نیچے، یہ آخری میرے حساب کے اعتبار سے بتانے کے، ورنہ تو مثالیں تو سینکڑوں ہیں. اس میں ہم نے 5ویں مثال یہ بتائی ہے کہ کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے اور سچویشن یہ ہے کہ اس نے نہ بیوی چھوڑی نہ اولاد چھوڑی. شادی میں ہوئی تھی مثال کے طور پر، کمانا شروع کر دیا تھا، اچھا مالدار ہو گیا. اب جب انتقال ہوتا ہے تو باپ بھی چھوڑ دیا اور ماں بھی چھوڑ دیا. تو اب اس کی میراث کس کو ملے گی؟ ماں باپ کو ملے گی. آیت ہے فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. یعنی اگر کوئی اولاد نہیں چھوڑی بلکہ صرف ماں باپ چھوڑے اس نے، تو اب جب ماں باپ چھوڑے ہیں تو اس جگہ ماں کا حصہ قرآن نے متعین کر دیا 1/3. کتنا متعین کر دیا؟ دیکھو ایک بار اور غور سے دیکھو، یہ اوپر والا تھا نا، تو اس میں تو اللہ تعالیٰ نے باپ کا متعین کر دیا 1/6،
اور جو باقی بچا وہ بیٹے کو دلوا دیا. تو باپ کا تو 6 روپے میں سے 1 روپیہ آیا اور بیٹے کو 6 روپے میں سے 5 آ گئے تھے. لیکن نیچے والے میں باپ اور ماں ہیں. یہاں باپ کا مقابلہ بیٹے سے نہیں ہو رہا مرنے والے کے، بلکہ باپ کے برابر میں کون آ رہی ہے؟ اس کی اپنی بیوی یعنی مرنے والے کی ماں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ ماں کا حصہ متعین کر دیا تاکہ جو باقی بچے کو پھر کس کو مل جائے گا؟ باپ کو مل جائے گا. اور ماں کا حصہ کتنا متعین کر دیا؟ 1/3. 1/3 اگر کسی کو دینا ہو تو کتنی جگہ تقسیم کریں گے؟ 3 جگہ تقسیم کریں گے. پورے مال کے 3 حصے کیے جائیں گے اور 1/3 یعنی 3 روپے میں سے 1 روپیہ ماں کو دے دیا جائے گا اور باقی جو بچے یعنی 2 روپے وہ کس کو دے دیے جائیں گے؟ باپ کو. دوبارہ سے جوڑ لو، یہاں بھی وہی بن گیا سیم جو وہاں بنا تھا. للذکر مثل حظ الانثیین. یہاں ڈبل آ گیا باپ پر اور یہاں کیا آ گیا اس کے مقابلے میں؟ سنگل آ گیا. مجھے دیکھیے میرے بزرگوں، میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ حضرات نے یہ فکر کی ہے اور یہ کوشش کی ہے کہ ہم جلسے تو بہت سنتے ہیں اور جلسے سن کے ہمارا مزاج ایسا بن گیا کہ جیسا جلسہ کم ہے اور میلہ زیادہ. جو آ رہا ٹہلتا بجا رہا بول رہا، یہ ایسا پروگرام ہے کہ بیٹھ کے پوری توجہ سے 1 گھنٹہ سن تو تھوڑا بہت سمجھ پائے گا، ورنہ نہیں آئے گا. تو انشاءاللہ اس سے یہ چیز بھی ترقی پائے گی کہ ہماری سوچنے کی سطح، ہماری سمجھنے کی سطح بلند ہوگی. اور جب ہم اس طرح کے مختصر چھوٹے چھوٹے مسجد کے پروگراموں میں سنیں گے تو ہم میں سے یہ ذوق پیدا ہوگا، شوق پیدا ہوگا. میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنی مسجدوں میں درس قرآن کریں. ہو سکتا ہوتا بھی ہو بعض مساجد میں 17 جگہ. ماشاءاللہ. اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت دیں درس قرآن. دیکھو یہ مت سمجھنا کہ ہم کسی کتاب کے پڑھنے کو منع کریں. آپ ترتیب بنا سیٹنگ بنا. میں جس مسجد میں درس قرآن کرتا ہوں امروہہ میں 2 جگہ کرتا تھا. چونکہ میں کیوں کرتا ہوں، میں کسی مسجد میں امام نہیں ہوں، میں مدرس ہوں. اور میرا پچھلے جب سے میں جاتا ہوں تقریریں کرنے کے لیے 20 سال سے جاتا ہوں، یوں سمجھ لیجیے 20 تو وہی لوگ تقریباً. تو میرا ذوق جب سے یہ ہے کہ جہاں بھی میں جاتا ہوں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اپنی مسجدوں میں ترجمہ سنے کرو قرآن کا اپنے اماموں سے. پتہ نہیں کیوں کہتا ہوں، میرا ذوق ہے. میں بلکہ میں تو اور زیادہ سخت کہتا ہوں، ایسے جملے بول دیتا ہوں جو ہمارے علماء ناراض ہو جاتے ہیں. میں لوگوں سے یہ کہہ دیتا ہوں ویسے تو تم بڑے ناراض ہو جاتے ہو اماموں سے ذرا ساری بات پر، اور اس بات پہ تم آج تک ناراض ہو کہ اس نے تمہیں قرآن اللہ کا ترجمہ کرنا بتایا. اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ تم جب مجھے کتابیں پڑھواتے ہو، بھائی وہ فضائل اعمال ہو، منتخب حدیث جو بھی ہو، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں برائی نہیں کر رہا کسی کتاب کی. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ تو ہلکے درجے کا آدمی بھی پڑھ دے. یہ مولانا صاحب جن سے عربی آتی ہے، جن سے قرآن کا ترجمہ آتا ہے، آپ انہیں وہی اردو کی کتاب تھما دیں تو آنکھیں بند کرتے پڑھتے ہیں. اور جب آپ اس سے ترجمہ کروائیں گے تو آپ بھر نہیں کرائیں گے اسے بھی. تو میں تو یہ کہتا ہوں بھائی ان کی چاہے پیسے بڑھا لو، ان کی تنخواہ بڑھا لو تھوڑی بہت، ان سے گزارش کر لو، ان سے یہ کہو کہ بھائی آپ اگر روزانہ نہیں کر سکتے تو کم از کم ہفتے میں ہمیں 1 مرتبہ تو قرآن کی آیتوں کا ترجمہ کر کے بتا دیا کریں. لیکن میری اس ساری بات پر عمل کوئی جبھی تو کرے گا جب خود بیٹھے گا ترجمہ سننے. اب تو الٹا ہی ہو رہا. بیچارے عالم شروع کر دیتے ہیں اور وہ کہتے رہتے ہیں بھائی ترجمہ ہوگا اور بندہ بیٹھنے کے لیے تیار ہی. تو اس لیے آج کے اس پروگرام سے، اس سے پہلے بھی پاک کے پروگرام ہوئے، میں ضرور یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ اپنی مسجدوں میں جہاں درس قرآن ہو رہا ہے وہاں پابندی سے شریک ہوں. اور پھر یہ کریں کہ ترجمے کا قرآن بھی آپ لیں عالم کے مشورے سے، اور پھر آپ اپنے گھر میں ترجمہ قرآن کریں. آپ کی بیٹی پڑھنا جانتی ہو، آپ کا بیٹا جانتا ہو، آپ خود جانتے ہو، جس زبان کا جانتے ہو آپ اس زبان کا لیں. کچی پینسل اپنے ساتھ رکھیں، جہاں سمجھ میں آئے وہاں نشان لگائیں اور علماء سے معلوم کریں. ہمارے ایک دوست ہے، ان کی بیٹی ماشاءاللہ بہت اچھی انگلش کی ٹیچر ہے، ہمارے ادارے میں پڑھاتی تھی گاؤں میں ہمارے. اور پچھلے تقریباً میں سمجھتا ہوں اب تو ان کی بیٹی کی شادی بھی ہو گئی، تو کب سے وہ شادی ہو گئی ان کی، کب سے ان کے بچے ہیں. ان کے گھر میں، میں گھر کی بات کر رہا ہوں مسجد کی نہیں، ان کے اپنے گھر میں روزانہ پوری فیملی کو بٹھا کر ایک ساتھ قرآن کے ترجمے کا معمول ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابھی ان کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے یہاں سوارا.
تو اس کے بعد میں سسرال والوں کو پتہ چلا کہ ان کے گھر میں اس طرح کا ماحول ہے، چنانچہ اس کی سسرال میں بھی الحمدللہ وہی روزانہ ترجمہ قرآن کا ماحول. تو ہم یہ کوشش کریں کہ ہم اپنی مسجدوں میں بھی نظام قرآن کو لے کر کے آئیں، قرآن کے ترجمے کو لے کر کے آئیں. پھر میں کہوں گا دیکھیں کتاب کو انسان لکھتا ہے، اس میں بہت تاثیر ہو سکتی ہے، خوب ہو سکتی ہے، خوب فیض ہو سکتا ہے، لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو تاثیر اللہ کی کتاب میں ہوگی وہ کسی میں. پھر یہ میں انسان ہوں، میں کتاب لکھنے بیٹھوں گا جب تو میں اتنے صفحے لکھوں گا، ویسے مثال کے طور پر نماز کے مسئلے اتنے لکھوں گا، روزے کے مسئلے اتنے لکھوں گا، زکات کے مسئلے ایسے لکھوں گا میں کتاب. قرآن چونکہ اللہ کی کتاب ہے اس لیے ایسا نہیں ہے کہ صاحب پہلے 2 پاروں میں وضو کے اور غسل کے مسئلے ہوں، پھر بعد والے 2 پاروں میں نماز کے مسئلے ہوں، پھر اگلے 2 پاروں میں زکات کے مسئلے ہوں. ایسے مسئلے نہیں بنائے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے جتنے بھی دنیا اور آخرت میں ضرورت کے فائدے کی ہماری چیزیں تھیں وہ سارے مضامین 30 پاروں میں بکھیر دیے. کرتے رہو تلاش. اس لیے کسی دن پتہ چلا جنت کی آیت آ گئی تو جنت کی بات ہو گئی، اگلے دن پتہ چلا کاروبار کی آ گئی تو کاروبار کا مسئلہ آ گیا، اگلے دن پتہ چلا دودھ پلانے کا مسئلہ آ گیا بچے کو، اس کو بتانا پڑے گا، اگلے دن پتہ چلا طلاق کا آ گیا، اگلے دن پتہ چلا عدت کا آ گیا، اگلے دن پتہ چلا قربانی کا آ گیا، اگلے دن پتہ چلا روزے کا آ گیا. تو قرآن کریم کے جو 30 پارے ہیں یوں کر کے گھومتے رہتے ہیں اس کے اندر مضامین، اور جو بندہ قرآن کا ترجمہ کرتا ہے وہ مجبور ہے کہ آیت میں جو مضمون بیان کیا جائے گا آپ کو اسے کھول کے سمجھائے گا. تو فکر کریں گے بھائی انشاءاللہ. اپنی بات دہراتا ہوں اور اجازت لیتا ہوں. بزرگوں میں نے یہ ذکر کیا ہے کہ ہمارا دین مکمل ہے، اس کو ادھورا نہ سمجھیں اور اپنے عمل سے اسے ادھورا ظاہر بھی نہ کریں. دنیا کی دوسری قوموں نے اپنے دین کو ادھورا کر دیا، وہ کرتے رہے، لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمارا دین جیسے نماز کے لیے مسجد میں ہماری انگلی پکڑ کر 100% رہنمائی کرتا ہے. میرے لفظ پر غور کریں، دکان پر اور شادی بیاہ میں اور فیلڈ ورکنگ میں اور کاشتکاری میں بھی 100% ہی کرتا ہے، 99% ہی کرتا ہے. اسی کا یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فکس کر دیا کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری میراث اور جائیداد میرے بتائے ہوئے قانون کے اعتبار سے تقسیم ہوگی. جن کو میں کہوں گا ان کو ملے گا، جن کو میں نہیں کہوں گا ان کو نہیں. اور پھر میں نے پورا بتلا دیا کہ پہلے عورتوں کو نہیں دیا جاتا تھا، الحمدللہ قرآن نے دیا اور اس کی کچھ مثالیں بتا دی. جب انتقال ہو جاتا ہے آدمی کا تو بنیادی آخری بات بنیادی طور پر اس میں 4 حق ہوتے ہیں اس کے لیے. سب سے پہلے یہ کام کیا جائے گا کہ اس کے مال میں سے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا. سننے میں 4 چیزیں ہوتی ہیں اس کے مال سے متعلق. سب سے پہلے کیا کیا جائے گا؟ اگر کوئی بیٹا اپنی جیب سے لگا دے، کوئی دوست اپنی جیب سے لگا دے، سمجھ رہے ہیں بھائی، تو گفٹ ہے لگا دے، لیکن اللہ نے قانون آٹومیٹک بنایا، کسی کا احسان مند نہیں رکھا. کہا تو جو مال چھوڑ کر کے جا رہا ہے سب سے پہلے اس مال سے تیرے کفن دفن کا کیا کیا جائے گا؟ انتظام کیا جائے گا. اس میں بھی لڑائی ہو، ایک بھیا لگا رہے میرے لڑکے تھے تو بھیا تقسیم بعد میں کر لی، اور پہلے شریعت یہی کہتی ہے کہ پہلے وہ خرچہ نکال لو اس میں سے جتنا اس دن ہو گیا. کیا بات ہے اللہ کے قانون کی. تو سب سے پہلے کفن دفن کا انتظام. نمبر 2 قرض. نمبر 2 کیا دیکھا جائے گا؟ قرض. اگر مرنے والے پر کسی کا قرض ہے تو حصے والے ابھی سے تقسیم نہ کریں، بلکہ پہلے تحقیق کریں، ڈائریاں کھول کھول کر کے دیکھیں کہ ابا جی پہ کسی کا قرض ہو ان کا قرض ادا کیا ہے. نمبر 3 ہے وصیت، جو میں نے بیچ میں بتایا تھا. یہ دیکھیں کہ ابا جی نے کسی کے لیے کیا نہیں کر رکھی ہے؟ وصیت. اگر کسی کے لیے اپنے مال میں سے وصیت کر رکھی ہے، وصیت کا قانون بتا دیا میں نے کہ وہ اس کے لیے بھی نہ ہو جس کا حصہ ہے، اور جس کے لیے کی گئی ہے تو 1/3 سے زائد نہ ہو. تو تیسرے نمبر پر ان کی وصیت نافذ کر کے جس کے لیے انہوں نے وصیت کی ہوگی اس کو کیا کر دیا جائے گا؟ دے دیا جائے گا. کفن دفن کا خرچہ، قرضوں کی ادائیگی، وصیت کی ادائیگی کرنے کے بعد اب جو باقی مال بچے گا وہ ان رشتے داروں کے درمیان تقسیم ہو جائے گا جن کے حصے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کر رکھے ہیں؟ متعین کر رکھے ہیں، جس کی مثالیں میں نے کئی ساری آپ کے سامنے ذکر کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے، آپ کے اخلاص کو اور آپ کی اس محنت کو قبول فرمائے. اور کوشش تو کی ہے
کہ میں زیادہ جوش میں نہ بولوں، اس لیے کہ جوش میں جو ہے آدمی باولا سا ہو جائے، بہت سی باتیں الٹی سیدھی کہتے ہیں غلط سلط. تو ویسے تو کوشش کی ہے کہ کوئی غلطی نہ ہو، علماء یہاں موجود ہیں، لیکن پھر بھی بھول چوک اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور ہم سب کو خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے کی اور خیر پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.